بلند ہے، بڑی ہے، زیادہ معتبر کس کی شہادت ہے؟ کس شے کی شہادت سب سے زیادہ بڑی ہے، معتبر؟ جواب خود ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، قل اللہ، کہہ دیں کہ اللہ۔ تو اللہ یعنی اللہ شے، جو شے اللہ ہے اس کی شہادت سب سے زیادہ عظیم ہے، بڑی ہے، سب سے بڑی معتبر ہے۔ تو یہاں شے کا لفظ جو ہے نا اللہ وحدہ لا جائز ہو گیا، قرآن مجید کے اندر ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا ہے نا، وہ حدیث لا شخص عبید اللہ قواریری کا قول، یہ 4 نمبر جلد ہے مسلم کی، مسند کی 248 صفحہ ہے اس کا۔ یہ جو 6 جلدوں میں ہے نا مسند، پرانا نسخہ 6 جلدوں والا باریک سا جو نسخہ ہے اس کی ہے، یہ 4 نمبر جلد 248 صفحہ، سطر نمبر ہے 1516، کیونکہ باریک ہونے کی وجہ سے تلاش کرنی پڑتی ہے، تو سطر اس لیے میں نے لکھ دی ہے، بتا دی ہے کہ اسی وقت ہی پتہ چل جائے سطریں گن کے، کئی دفعہ وہ جو ہے نا تلاش کرنی پڑتی ہے، باریک زیادہ ہے پرانا نسخہ۔ تو آگے شے جو ہے نا کلو شیء ہالک الا وجہہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو استثناء کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وجہ کا شے سے، یہ مستثنیٰ متصل ہے، یعنی شے، اللہ شے ہے، الا وجہ شے سے مستثنیٰ ہے نا، تو شے دونوں طرف ہے، کلو شے میں بھی شے ہے اور مستثنیٰ میں بھی شے ہے، تو یعنی وہ بھی شے یہ بھی شے، لیکن شے کی مثل نہیں، یہ تشبیہ کی نفی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں جس طرح اپنی ذات میں بے مثل ہے نا، اپنے شے ہونے میں بھی بے مثل ہے۔ دنیا کے اندر شے میں فرق ہوتا ہے نا، کوئی عظیم شے ہوتی ہے، کوئی گھٹیا ہوتی ہے، مخلوق کے اندر جب یہ تفاوت ہے، مثلیت نہیں ہے، تو ادھر تو بالاولا ہی پھر مثلیت نہیں ہے جو اللہ شے ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وجہ الاستدلال بتاتے ہیں کہ فسم اللہ نفسہ شیئا، کہ اللہ نے اپنے نفس کا شے کے ساتھ وصف بیان کیا ہے، یعنی اپنے نفس کو شے کے ساتھ متصف کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں سما یسمی لفظ جو ہے نا، اس کے 3 مطلب 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک سما کا معنی ہوتا ہے کسی کا نام لینا، نام لینا، اگر یہ معنی ہو تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے یہ، مثلا کہتے ہیں سم اللہ، یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام رکھ، اس کا معنی اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے۔ اور جو قرآن میں آتا ہے انی سمیتھا مریم، یہاں 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہے، تو اس کا معنی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کا نام مریم لیا ہے، نام لینا معنی نہیں ہے، یہ فرق ہو گیا نا۔ اور ایک سما جب لفظ بولتے ہیں نا، یہ چاہے 2 مفعولوں کی طرف ہی متعدی ہو، تو اس کا معنی وصف بیان کرنا بھی ہوتا ہے، وصف بیان کرنا، اس جگہ پر یہی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا یعنی شے کے ساتھ وصف بیان کیا ہے، شے وصف، شے کے ساتھ موصوف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، تو یہی معنی۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہوا ہے سم اللہ نفسہ شیئن کا معنی ہے وصف اللہ نفسہ بشیئن، وصف اللہ نفسہ بشیئن، یہ فتح الباری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نفس کو موصوف کیا ہے شے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شے رکھا ہے، کیونکہ شے اللہ کا نام نہیں ہے، شے یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے، یہ بطور اسم نہیں ہے، علم نہیں ہے، سمجھ لگی نا؟ تو یہی معنی مراد ہے اس جگہ پر۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو فرمایا ہے قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اسی کے بارے میں امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو شے کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، تو یہ ہوا کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں نا، ایک تو لفظ اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں ضمیر کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام
مسلم فی مراد ہے وصف، یعنی تمہیں مسلمین کے ساتھ متصف کیا ہے، کیونکہ المسلمین نام جو ہے نا یہ بھی وصفی نام ہے، اس لیے اس طرح کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے اندر، مسلمین، مومنین، قانتین، منفقین، متصدقین، ذاکرین، کئی نام ہیں، تو یہ سارے وصفی نام ہی ہیں۔ تو المسلمین جو یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ علم ہے، علم بطور علم، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھی یہ یعنی سماکم کم وصفاکم اللہ بالمسلمین من قبل وفی ھذا، تو یہ کدھر اشارہ ہے قرآن کے اندر کہاں ہے؟ کیونکہ اشارہ قرآن میں حوالہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام المسلمین لیا ہے، یعنی تمہارا وصف بیان کیا ہے مسلمین کے ساتھ، وہ یہی ہے جو بھی یعنی المسلمین والمسلمات اس طرح کی آتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لٹائیں تو وہ بھی قرآن میں ہے کہ امتن مسلمۃ لک، پوچھ لو ان سے، ٹائم ہو جائے گا پھر اثر کا اسی طرح ہی۔ مین جو ہے نا اس کے ساتھ موصوف کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہوا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کی تھی نا کہ ہمیں یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنے لیے مسلمین بنا ومن ذریتنا امتن مسلمۃ لک، یہ اس کو جو امت مسلمہ کہا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ اگر ابراہیم ہی مراد ہوں اس آیت سے سماکم المسلمین، اس سے بطور ایک علم نہیں ہے اور نہ ہی حصر ہے کہ صرف یہی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک ہی نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے المسلمین، پھر آگے جو ہے نا بحث کرتے ہیں اور قرآن سے استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اولاً تو حصر نہیں ہے اس کے اندر کہ صرف ایک ہی ہے، یہ وصفی نام ہے، تو وصفی نام اور بھی زیادہ ہے، بلکہ حدیثوں کے اندر ہے ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ تم پکارا کرو جو یعنی اپنے بھائیوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پھر آگے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسلمین المومنین عباد اللہ، عباد اللہ، تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، تو تینوں یہ وصفی نام ہیں، تو یہ حصر کے طور پر نہیں ہے سماکم المسلمین، جو حصر پر استدلال کرتے ہیں ایسے کہ صرف ایک ہی نام ہے، باقی وہ اہل سنہ لفظ یا اہل الحدیث یا نبی کی طرف نسبت وغیرہ ان سب کو باطل کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بھی وصفی نام ہے سارے، اہل الحدیث بھی وصفی نام ہے، اہل سنہ بھی وصفی نام ہے، اہل العصر بھی وصفی نام ہے، اصحاب الحدیث یہ وصفی نام ہے، اسی طرح یہ طائفہ منصورہ یہ بھی وصفی نام ہے، طائفہ منصورہ، اور اسی طرح یہ انصار صحابہ کا جو یہ مہاجرین، یہ سارے وصفی نام ہیں، تو ایک شے کے وصفی نام کئی ہو سکتے ہیں مختلف صفات کی وجہ سے، اس سے تو کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اچھے نام ہوں، زیادہ صفتیں جس کے اندر پائی جائیں، تو ان صفات کے ساتھ اس کو متصف کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر شخصیت ظاہر ہوتی ہے، تو صرف ایک ہی نام کہہ دینا کہ صرف مسلمین، یہ صرف تو قرآن میں بھی لفظ نہیں ہے کہ صرف مسلمین ہی رکھا ہے، پھر جماعت بھی ساتھ لفظ نہیں ہے کہ جماعت المسلمین اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا، یہ بھی لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر، تو حدیث کے اندر جو ہے الزم تلزم جماعت المسلمین و امامہم، وہاں بطور علم نہیں ہے، یہ ادھر امامہم بھی ساتھ ہے، یہ استدلال جو ہے نا کئی بہت غلط کرتے ہیں قرآن مجید سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہوا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ سورۃ الاعراف ہے 180 نمبر آیت۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے معانی پر مشتمل ہونے ضروری ہیں، اور جس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جاتی ہے نا اس میں بھی حسن ہوتا ہے، ویسے شے لفظ ہے نا، اس سے کوئی معمولی شے مراد نہیں ہے، شے سے مراد عظیم شے ہے، اللہ عظیم شے ہے، بڑی عظمت اور شان والی شے ہے اللہ، تو جتنی صفات ہیں ان سب صفات سے متصف ہے شے اللہ، متصف یعنی عام معمولی نہیں ہے کہ اس کو تم معمولی سمجھو، عام چیزوں کی طرح سمجھو، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شے ہے، صحابہ بھی شے، تابعین تبع تابعین شے، تو اب ان میں تفاوت ہے نا،
عام ادنا سا مسلمان یہ بھی شے ہے، حتیٰ کہ کافر یہ بھی شے ہے، شے۔ لیکن کتنا فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان؟ جس طرح ادھر اتنا تفاوت ہے، مثلیت نہیں ہے، تو اللہ جو شے ہے، جو سب سے زیادہ عظیم الشان با کمال، کس طرح وہ مثل ہو سکتی ہے کہ انسان کی مثل ہے؟ جس طرح ظلم ہے نا، ظلم اس میں بھی فرق ہے، ایک ظلم عظیم ہے، یعنی بہت تفاوت ہے ان کے اندر۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ مطلق ظلم نہیں ہے بلکہ خاص ظلم، بہت بڑا ظلم عظیم۔ جس طرح یہ چیزوں کے اندر تفاوت اللہ نے رکھا ہوا ہے نا مخلوقات کے اندر، تو خالق اور مخلوق میں تو سمجھیں کہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جس طرح اس نے بتایا تھا نا اللہ کا علم اور مخلوق کا علم، وہ خضر علیہ السلام کے قول کے اندر سمندر کے ایک قطرہ جو ہے نا چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا تو وہ مخلوق کا علم، باقی سارا سمندر، یہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ مثال دی ہے انہوں نے کہ اے موسیٰ تیرا اور میرا علم یہ اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہی ہے جیسے یہ چڑیا کی چونچ کے اندر ایک قطرہ ہے، اور باقی سارا سمندر یہ اللہ کا علم۔ حالانکہ سمندر محدود ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ یہ چونکہ انسان کے ایک تصور میں آنے والا تھا سمندر کے قطرہ، یعنی ایک صرف نسبت ظاہر کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے، ورنہ اس سے کہیں یعنی ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے اللہ تعالیٰ کا علم، ہر شے کو محیط۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک یعنی عظیم ہے، اللہ عظیم، عظمت والا، با کمال، تو کمال وجود اللہ وحدہ لا شریک کا۔ تو شے جو ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، تو جو موجود ہو اور واقع اور حقیقت میں وہ موجود ہو اس کو شے کہتے ہیں۔ اگر واقع اور حقیقت میں موجود نہ ہو تو شے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ چونکہ واقع اور حقیقت میں موجود ہے، اپنے عرش پر موجود ہے، اس لیے شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، شیء عظیم۔ قرآن کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، قرآن۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے جو ہے نا یہ بتایا ہوا ہے کہ دلیل بھی دی ہوئی ہے کہ قرآن بھی شے ہے، وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا وصف بیان کیا ہے شے کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ، قرآن کا نام شے نہیں ہے، قرآن کے اسماء بہت ہیں قرآن مجید کے اندر ہی، لیکن شے جو ہے نا یہ نام نہیں ہے قرآن کا۔ لیکن قرآن کو شے کے ساتھ خبر دینا، قرآن کے بارے میں شے کے ساتھ خبر دینا یہ درست ہے۔ القرآن شیء عظیم، ایسے بندہ کہہ سکتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت بھی شے ہے، اللہ کی ذات بھی شے ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے زیادہ عالی شان اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ تو استدلال امام صاحب نے کیا ہے، یہ آگے حدیثیں ذکر کی ہوئی ہیں، اس پر دلیلیں دی ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تھا جس نے کہا نا کہ میری اس عورت کے ساتھ شادی کر دو، زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجۃ، تو التمس ولو خاتما من حدید والی روایت بخاری میں بہت دفعہ آئی ہے، یہ روایت بہت دفعہ، کتاب النکاح کے اندر بھی اور دیگر کتابوں میں بھی۔ تو آپ نے اسے کیا پوچھا تھا، حل معک شیء من القرآن، کیا تیرے پاس قرآن میں سے کوئی شے ہے؟ اب دیکھو سورت مثلا کوئی سورت، اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شے کہا ہے، شے، حالانکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئا وہو صفۃ من صفات اللہ، یعنی یہ قرآن اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شے کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت پیش کی ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو بھی شے کہا ہے، یا اللہ کا چہرہ شے ہے، کیونکہ شے سے مستثنا ہے نا، تو مستثنا شے سے اور مستثنا متصل ہے، اس اعتبار سے چہرہ اللہ کا وہ عظیم شے ہے، عظیم شے۔ تو
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انا لفظ شیء یطلق علی اللہ تعالی، کہ لفظ شے کا اطلاق ہو جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک پر، وہو الراجح ایضا، یہی راجح ہے، کیونکہ وہ دوسرے جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ جہمیہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر شے تسلیم نہ کرو تو اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ معدوم ہونا لازم آ جائے گا، کہ جو شے لا شے ہے، مثلا لا شے تو معدوم ہوتی ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں، تو اس لیے ہم لا شے نہیں کہیں گے، وہ شے کہیں گے، ثبوت یعنی وجود ہے اس کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہوئی ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے جو ہے نا دوسرے اطلاقات ہیں، شخص ہے مثلا یا شے ہے، یا اللہ کے بارے میں کیسا اللہ موجود، ٹھیک ہے نا، اللہ موجود، حالانکہ موجود اللہ کا نام نہیں ہے، اسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اسم، لیکن اطلاق ٹھیک ہے، اس طرح شخص اور شے وغیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آگے جو باب ہے صحیح بخاری کا، کتاب التوحید کا، وہ ہے باب قولہ وکان عرشہ علی الماء وہو رب العرش العظیم۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عرش کا بھی ذکر یہ لازم ہے، اس کو استواء علی العرش کو، عرش کا ثبوت یہ لازم ہے، چونکہ معتزلہ عرش کی بھی نفی کرتے تھے، عرش کی، اور استواء علی العرش کی بھی نفی کیا کرتے تھے۔ ان کا رد کیا ہے، اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی بھی ہے۔ اس بارے میں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت علو یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، علو، اللہ کی صفت ہے علو، ایک علو خاص ہے اور ایک علو عام ہے۔ یہ علو عرش پر جو ہے نا یہ خاص ہے، اور ایک مطلق علو ساری کائنات پر اللہ عالی ہے، سب سے بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو دونوں ہی امام صاحب نے بیان کیے ہیں، علو خاص اور علو عام۔ بعد میں جو باب آئیں گے نا ان میں علو عام کا ذکر ہے۔ اس مسئلے پر حافظ ذہبی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے العلو للعلی الغفار۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر علو تقریباً سب نصوص جمع کر دی ہیں، آیات اور احادیث اور اہل علم کے اقوال، سلف کے اقوال، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا۔ یہ عرش پر استواء علی العرش یہ بلا کیف محدثین لفظ بولتے تھے، بلا کیف، یعنی اس کی کیفیت جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہے،
جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا ہے نا کہ استوا کیسے ہے، کیف الاستوا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہی فرمایا تھا نا، الاستواء معلوم والکیف غیر معقول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو میری مجلس سے نکال دو، غضبناک ہو گئے تھے کیونکہ ایسا سوال کیا تھا جو ان کے نزدیک اس طرح کا سوال بدعت بنتا ہے۔ تو استواء علی العرش ایک تو یہ کتاب میں نے بتائی، دوسری ایک اور کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو الفرقہ المعطلہ الجہمیہ، یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں بھی ہر طبقے کے اہل علم کے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر، اور اس مسئلے پر ایک میں نے بھی مقالہ لکھا ہے، کافی تفصیلی ہے، اگر پورا بیان کیا جائے نا تو یہ مغرب تک بھی ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن قلت وقت کی بنا پر وہ بیان کرنا جو ہے نا ادھر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسی باب پر جو ہے نا یہ سارا ٹائم لگ جائے گا۔ تو شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ بخاری کی شرح میں کافی وضاحت کی ہے اس مسئلے کی، اور انہوں نے شروع میں جو کچھ لکھا ہے نا کافی مفید ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لفظ استوا جو ہے نا، یہ مادہ استوا یستوی استواءً اصل لغت کے اندر جو ہے نا یہ کمال پر دلالت کرتا ہے، یعنی اصل لغت کے اندر یہ کمال کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر عربیت کے اندر یعنی استعمال میں کئی وجوہ سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان وجوہ کے مطابق پھر اس کا معنی مقید ہو جاتا ہے یا متعین ہو جاتا ہے۔ مثلاً اجمالی طور پر یہ دو طرح اس کا استعمال ہے، ایک اس کا استعمال ہے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی صلہ نہیں آئے گا، یعنی استوا یہ مطلق ہے استوا، اور دوسرا یہ اس کا استعمال ہے یعنی مقید، یعنی کسی صلے کے ساتھ متعدی ہو کے، صلے کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ، مثلاً الا آ جائے اس کے بعد، یا علا آ جائے، الا آ جائے یا علا آ جائے، اور تیسرا اس کا استعمال ہے کہ واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد واو۔ تو یہ چار استعمالات ہو گئے۔ پہلا استعمال کہ اگر یہ مطلق استعمال ہو تو کمال کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اصل لغت کے اندر جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی استوا کا معنی ہوگا کامولا، تو یہ کسی شے کا کمال جو ہے نا اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اسی سے قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سورہ قصص 14 نمبر آیت کریمہ کے اندر وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، یہ صورت قصص کے اندر ہے۔ وَاسْتَوَىٰ کا معنی اس جگہ پر ہے کامولا، یعنی جوانی کے اندر کامولا۔ اسی سے ایک محاورہ ہے عامۃ الناس کا، استوت طعام مستوی ہو گیا، یعنی طعام کھانا کامل پک گیا، یعنی کاملا نضجہ کھانے کا پکنا پورا ہو گیا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا استعمال اس کا ہے یعنی جو متعدی ہے نا، الہ کی طرف متعدی اگر ہو یہ لفظ، پھر اس کا معنی ہوتا ہے قصدہ، استوا بمعنی قصدہ، اور انتہا اس کا معنی ہوتا ہے انتہا قصدہ الی ما بعد الحرث، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ ثم استوى الی السماء، اس کا معنی قصد قصدا تاما بارادۃ تامۃ،
منتہا السماء، یعنی زمین پہلے پیدا کیا نا تو ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کا قصد کیا، یعنی پکا قصد کیا کہ آسمان بنانا ہے، تو زمین کی تخلیق پہلے ہے اور آسمان کی تخلیق بعد میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں دحو جو ہے نا وہ بعد میں ہے، تخلیق کا ادھر ذکر نہیں ہے۔ تخلیق کے بعد زمین کے اندر جو دحو ہے یعنی پھیلاؤ، یہ بعد میں ہے آسمان کے بعد۔ اس طرح تطبیق ہے یہ مختلف آیتوں کے درمیان۔ تو یہ دوسرا استعمال ہے الہ کے ساتھ، یعنی الہ کے ساتھ اگر ہو تو قاصدہ معنی ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ کی تفسیر نقل کی ہے استوى الی السماء کی ارتفاع کے ساتھ۔ یہ شیخ صاحب نے ویسے لکھا ہے کہ یہ مفسرین کے نزدیک یہ ابو العالیہ تابعی کی تفسیر یہ راجح نہیں ہے، اس آیت کے اندر جو ہے نا قاصدہ یہ تفسیر راجح ہے۔ کئی مفسرین نے قاصدہ کے ساتھ ہی تفسیر کی ہے، کیونکہ ارتفاع یا اعلیٰ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہو، اعلیٰ، کیونکہ اعلیٰ کے بارے میں نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شرح متابل میں بھی ہے اعلیٰ للاستعلاء، استعلاء کے لیے آتا ہے اعلیٰ، الہ جو ہے نا وہ اس معنی میں نہیں آتا، اس لیے الہ کے ساتھ جب یہ استعمال ہو تو قصدہ کے معنی میں ہے، یعنی قصدہ۔ یہ عام طور پر ترجمہ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں نا، پھر قصد کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف۔ تو کئی ویسے سائدہ بھی معنی کر لیتے ہیں، وہ تو پھر ارتفاع والا ہی ہو گیا، صرف لفظی اختلاف ہے، مدعا دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو ادھر راجح قول اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ اس جگہ پر قاصدہ ہی معنی ہو جب الہ صلہ آ جائے اس کے بعد۔ تو آگے یہ استعمال چوتھا ہے، تیسرا ہے جب الا کے ساتھ استعمال ہو جائے استوا کا لفظ، اس کا معنی علو ہوتا ہے اس وقت، ثم استوى علی العرش مثلا، یا الرحمن علی العرش استوى، یہ علو ہے اللہ کا اعلیٰ عرش پر، اس کی کیفیت جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے۔ تو چوتھا جو واو کے ساتھ مل کر آ جائے، یعنی اس کے بعد واو آ جائے، اس حالت میں تساوی کا معنی رکھتا ہے یہ استوا، تساوا کے معنی میں ہوتا ہے، تساوا یعنی برابر ہو جانا۔ اس کی مثال ہے مثلا کوئی کہے استوى الماء والخشبہ، یعنی پانی لکڑی کے برابر ہو گیا، یہ تساوا کے معنی میں ہے اس جگہ پر، اگر واو آ جائے اس کے بعد استوى الماء والخشبہ۔ تو یہ مفعول معاہو کی بات میں نحوی لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی وا معیت کی جسے کہتے ہیں نا وہ بن جاتی ہے، یعنی استوى الماء والخشبہ کا معنی تساوا یا، کہ دونوں ہی برابر ہو گئے، یعنی پانی جو ہے نا وہ لکڑی کے برابر ہو گیا۔ یہ تو لغت عربیہ کے اندر جو ہے نا استوا کے استعمالات ہیں۔ تو آگے یہی فرماتے ہیں کہ ثم استوى الی السماء کے اندر صحیح بات یہی ہے کہ اس کا معنی قصد الی السماء بارادۃ تامہ۔ آگے مجاہد کا جو قول ہے نا امام بخاری نے جو نقل کیا ہے، یعنی مجاہد بن جبر مکی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر عبداللہ بن عباس سے ہی پڑھی ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا معنی اعلیٰ ہی کیا ہے، اعلیٰ۔ ویسے 4 تعبیریں کرتے ہیں استوا کی، یا تو ارتفع، استقر، اعلیٰ اور صاعدہ، یہ لیکن ان میں جو استوا علی العرش، اس میں اعلیٰ علی العرش والا جو ہے نا یہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آگے کافی مفصل ذرا تفصیل ہے، تو باقی یہ کیا تعویل کرتے ہیں یہ دوسرے جہمیہ،
استوا کی، ان کی تعویل ابوالحسن عشری رحمہ اللہ، علی بن اسماعیل ابوالحسن عشری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جب انہوں نے اعتزال والا قول ترک کر دیا تھا نا، 40 سال، اس دن میں نے بتایا نا 40 سال یہ اعتزال پر رہے ہیں، بعد میں توبہ کی، کلابیہ میں سے ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر مزید تحقیق کر کے جو ہے نا یہ اکثر مسائل کے اندر یہ سلف کے طریقے پر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد ایک کتاب لکھی ہے الابانہ عن اصول دیانہ، اس کتاب کے مقدمے کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور استواء علی العرش والا آگے جا کے بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اہل اعتزال اور دوسرے جہمیہ اور حروریہ خارجی وغیرہ وہ اس کی تعویل استیلا کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی استوا بمعنی استولا، اور اکثر کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ اہل یعنی اعتزال کا قول نقل کیا گیا ہے، جو یہ استوا کا معنی استیلا کرتے۔ استیلا کا معنی ہوتا ہے غلبہ، یعنی استولا بمعنی غلبہ۔ اس تعویل کی تردید فتح الباری کے اندر کی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ یہ تعویل فتح الباری میں لکھا ہوا ہے فَأَمَّا قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ، یعنی معتزلہ کا قول جو ہے نا استوا بمعنی استولا، یہ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ قَاهِرًا غَالِبًا مُسْتَوْلِيًّا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو استوا کی تعویل کرتا ہے نا غلبہ کے ساتھ، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، ثم استوى علی العرش۔ اس سے اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ استوا ایسی صفت ہے جو فعلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور فعلی صفت کے بارے میں پہلے بتایا کہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی اس میں یہ کہہ سکتا ہے بندہ ان شاء استوى علی العرش و ان شاء لم یستوی علی العرش، لیکن غلبہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ان شاء غلبہ و ان شاء لم یغلب، یعنی جس صفت کے ساتھ طویل کی ہے وہ ہے ذاتی صفت، اور جس صفت کی طویل کی ہے وہ فعلی صفت ہے، تو وہ ہے مشیت کے تحت، اور غلبہ والی صفت جو ہے نا وہ یہ ایسی ذاتی صفت ہے، مشیت کے تحت نہیں ہے۔ اس لیے یہ لفظ لکھا لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ قَاهِرًا غَالِبًا مُسْتَوْلِيًّا، کہ اللہ تو ہر وقت ہمیشہ ازل سے اب تک یہ صفت اس کے لیے ہے غلبے والی اور استیلا والی، تو یہ پھر وہاں کہنا ثم استوى علی العرش، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ثم غلب علی العرش، پھر غالب ہوا ہے عرش پر۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی وہ ان کو جواب دیا کرتے تھے جب یہ طویل کرتے تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے تو پھر لازم آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا غلبہ نہیں تھا، حالانکہ اللہ کا غلبہ ہر وقت ہی ہر شے پر ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ تو ازلی ابدی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، قدرت کی طرح تو یا علم کی طرح مثلا، تو اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے ثم غلب علی العرش، تو اس لیے یہ تفسیر جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ یہ فتح الباری کی 13ویں نمبر جلد ہے اور 467 صفحے میں ہے۔ یہ آگے جو ہے نا حافظ صاحب نے ابن بطال کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ بھی ویسے درست ہے۔ عام طور پر یہ طویل کرتے ہیں ابن بطال، بخاری کے شارح، کئی جگہ پر تردید بھی کی ہے حافظ صاحب نے، تو اس جگہ پر انہوں نے اس کی طویل نہیں کی، انہوں نے یہ لکھا ہوا اما تفسیر و استوا اعلی فہو صحیح، یعنی استوا کی تفسیر اعلی کے ساتھ یہ کرنا یہ صحیح ہے، وہو المذہب الحق، اور یہی حق مذہب ہے، وقول اہل سنہ، اور اہل سنہ کا قول ہے، لأن اللہ سبحانہ وصف نفسہ بالعلا۔ آگے لکھا اما من فسرہ ارتفع، جنہوں نے استوا کی تفسیر ارتفع کے ساتھ کی ہے، ففیہ نظر، اس میں نظر ہے،
لأنہ لم یصف بہ نفسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے نفس کو موصوف نہیں کیا۔ یہ ضلع 13 ہے، صفحہ نمبر 468 ہے فتح الباری کا۔ اور ارتفاع کی تفسیر کے بارے میں شیخ عثیمین صاحب کا قول پہلے میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں لم یتفق السلف علی تعبیر استواء الی السماء بارتفاع، یعنی سلف متفق نہیں ہیں اس پر کہ استواء کی تفسیر ارتفاع کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ مجاہد والی تفسیر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے نقل کی ہوئی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے وقال مجاہد استوى علی العرش علی العرش علی العرش، وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا ہے المجید القریب، ذو العرش المجید ہے نا لفظ، تو اس کا معنی کیا ہے ذو العرش المجید، مجید بمعنی القریب، والودود یہ اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ہے۔ عبد الودود نام رکھ لیتے ہیں نا، الودود یہ فعول کا وزن ہے الحبیب کے معنی میں، الحبیب۔ یہ حبیب جو ہے نا یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک صفت فاعلی ہوتی ہے اور ایک صفت مفعولی۔ اس جگہ پر یہ صفت فاعلی ہے، حبیب بمعنی محب کے، اور جو صفت مفعولی ہوتی ہے نا حبیب بمعنی محبوب ہوتا ہے، وہاں ادھر محب کے معنی میں ہے۔ مودت اور محبت یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، دونوں اللہ کی شان کے لائق جیسے ہو۔ تو آگے فرماتے ہیں حمید مجید، حمید مجید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ہیں۔ یہ حمید جو ہے نا یہ محمود کے معنی میں ہے، یہ صفت مفعولی ہے، اور مجید یہ صفت فاعلی ہے، یعنی ماجد کے معنی میں، یہ بتایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو یہ ویسے آپ یاد رکھیں کہ استواء العرش والا جو مسئلہ ہے نا، اس کے دلائل ترتیب وار اس طرح ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے یہ، اور سنت رسول، احادیث اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ 100 کے قریب حدیث یا کم و بیش ہیں، 100، جن میں اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا، عرش پر ہونا ثابت ہوتا ہے صریح۔ تیسری دلیل اجماع ہے، اجماع سلف کا اجماع ہے، بلکہ کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی کتابیں ہیں، آسمانی پہلی کتابیں، ان سب میں یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا، کہ سب سے اوپر عرش پر ہونا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر بھی اجماع نقل کیا ہے، اور بھی کئی علماء نے اجماع نقل کیا ہوا ہے، پہلے انبیاء کا، سب نبیوں کا، اور ساری کتابیں متفق ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ تو اجماع بھی تیسری دلیل اجماع، اور چوتھی دلیل وہ ہے عقل۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ معبود وہ عابد سے اونچا ہی ہو، کیونکہ اس سے اس کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ عابد اونچا ہو جائے اور اس کا معبود نیچے ہو جائے، یہ اس کی توہین ہے۔ اس کا اونچا ہونا یہی اس کی شان اور عظمت، عقل کا تقاضا بھی ہے۔ اور فطرت بھی دلیل ہے اس پر، پانچویں دلیل فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ شے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ بچہ ہے نا، مثلا آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ اوپر ہی کہے گا، اوپر، یا اوپر دیکھے گا، یا اوپر کی طرف ہاتھ ہی اٹھائے گا، وہ اوپر ہی بتائے گا۔ تو یہ فطری ہے۔ بلکہ انسان تو کجا، حیوانات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ان کی فطرت کے اندر کہ وہ بھی اپنے رب کو اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں، بلکہ ایک سری بلوغ المرام میں روایت آپ نے پڑھی، سلیمان علیہ السلام جب وہ اپنے لشکریوں کو لے کے، لشکر کو لے کے بارش کی دعا طلب کرنے کے، بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے تھے میدان کی طرف، تو راستے میں دیکھا ایک نملہ رآ نملتن رافعتن قوائمہا الی السماء، اپنے قوائم آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ نملہ جو ہے نا، یہ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور تفسیروں والوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نملہ یہ اس کو کہتے ہیں جس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، جس کو ہم عام طور پر چونٹا کہتے ہیں اردو میں،
पंजाबी में इसको कीड़ा नहीं कह देते, कीड़ा जो कलेजी से रंग का होता है और तेज़ दौड़ता है, सार ऊपर होता है, टांगे लंबी होती है ना, ये है नमला। ये जो चिंटी होती है ना छोटी, इनको अरबी में ज़र्रा कहते हैं, ज़र्रा, ये ज़र्रा है। और ये बड़ा जो है ना ये है चिंटा। ये था जो दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा, समझ गए, अल्लाह ताला ने उनको ये बोली सिखाई हुई थी, उनकी बोली, तो कहने लगे इरजिऊ फ़क़द सुक़ीतुम बिदावत गैरिकुम, कि वापस आ जाओ, तुम्हें पानी पिला दिया गया है तुम्हारे गैर की दुआ की वजह से। वह नमला गैर ही है ना। तो इससे अहले इल्म ने यह बयान किया है कि नमला का अकीदा था कि मेरा रब ऊपर है। दुआ क्या कर रहा था वो, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुन मिन खल्किका लैसा बिना गिनन अन सुक़िया का फस्क़िना, ये बुलुगुल मराम में रवायत। तो ये दुआ कर रहा था वो। तो इससे ये निकलता है कि उसका भी ये अकीदा था कि रब ऊपर है। ये बहुत बड़ी दलील है जो हाथ खड़ा करके दुआ करते हैं ऊपर की तरफ। तवज्जो भी ऊपर होती है दुआ करने वाले की, चाहे वह इल्म कलाम ना पढ़ा हो, मंतक ना पढ़ा हो, फ़लसफ़ा ना जानता हो, कोई दलील ना जानता हो, उसकी फितरत के अंदर ये शय है कि जब वो दुआ करता है ना, कोई आमी बंदा अनपढ़, तवज्जो किधर जाती है, ऊपर की तरफ। एक दफ़ा इमामुल हरमैन जवैनी, इनकी गुफ्तगू हो रही थी अबू जाफ़र हमज़ानी के साथ इसी मसले पर, बात लंबी हो गई। आखिरकार अबू जाफ़र ने इनसे सवाल किया कि दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो तवज्जो किधर जाती है उस वक्त। उस वक्त जो है ना ये फिर खामोश हो गए, जवाब नहीं आ रहा था ना। 3 दफ़ा लफ्ज़ बोला हय्यारानी अलहमदानी हो, हय्यारानी अलहमदानी, 3 बार, कि मुझे हैरत में डाल दिया, हैरत में डाल दिया, हैरत में डाल दिया। कोई जवाब नहीं था उस वक्त। बहरहाल तौबा कर ली थी इन्होंने। इन्हीं का ही वो शरह की तहाविया के अंदर लिखा हुआ है कि मौत के वक़्त कह रहे थे कि हाँ अना अमूतो अला अजूज़तिन मिन अजाइज़ नसाबूर, अला अक़ीदत अजूज़तिन मिन अजाइज़ नसाबूर, कि अब मैं फौत हो रहा हूँ नैशापुर शहर की बूढ़ी औरतों में से किसी बूढ़ी औरत के अकीदे पर, क्योंकि बूढ़ी औरत अनपढ़, कोई नहीं जानती, तो सीधा सादा उसका ईमान है कि मेरा रब ऊपर है। इस अकीदे पर उन्होंने कहा कि मैं फौत हो रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरा रब जो है ना मुझको अपनी रहमत के साथ मेरा तदारक ना कर ले तो फिर तो मेरे लिए वैल ही वैल है। मेरा रब मुझे अपनी रहमत से पकड़ ले अपनी रहमत में, तो फिर तो मैं बच जाऊंगा। अगर ना हुई रहमत तो मेरे लिए बर्बादी है। तौबा कर ली। कईयों की तौबा लिखी हुई है शरह की तहाविया के अंदर। इमाम राजी की तौबा लिखी हुई है, गज़ाली की लिखी हुई है, जवैनी की लिखी हुई है, शोहरस्तानी की लिखी हुई है, कईयों की लिखी हुई है। तो इन्होंने बाद में जो कौल इख्तियार किए हैं ना, इसी को तस्लीम किया है इन्होंने कि वाक़अतन अल्लाह ताला ऊपर है। जो कह देता है कि अल्लाह जो है ना, ये जबरिया जहमिया वगैरह जो है ना, ये कहा करते थे, जब पूछता कोई कि अल्लाह कहाँ है तो कह देते, अव्वलन तो कहते हैं कि इस तरह सवाल ही करना ठीक नहीं है कि अल्लाह कहाँ है। इस सवाल को ये दुरुस्त नहीं समझते थे। हदीस में तो वो एक लौंडी वाला वाक़या आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पूछा था अय्न अल्लाह हो, उसने कहा फिस समा। फिर आपने उससे पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, तो उसने कहा अंता रसूलुल्लाह। तो आपने फरमाया आतिकहा फ़इन्नहा मोमिनतुन, इसको आज़ाद कर दे क्योंकि ये मोमिना है, ये फ़ाता लिलिया है। आज़ाद करने की इल्लत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ईमान की गवाही दी है कि ये मोमिना है। अकीदा क्या था कि अल्लाह ऊपर है। कुरान में तो इतनी नसूस है ना, बाज़ इमाम बुखारी ने ज़िक्र की हुई हैं और अहादीस भी ज़िक्र की हुई हैं, बाज़ सरी रवायतें सही मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम दोनों में आती हैं। हदीसों के अंदर कोई शक नहीं, आयतों के अंदर कोई शक नहीं है। इसलिए इस्तिवा अल अर्श वाला जो है ना, ये जो इस्तिला अल अर्श बना करते हैं ना, ये अरबी लुगत के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि अरबी लुगत से ये साबित नहीं है। इस्तवा का माना इस्तिला, ये कई लुगवियों के कौल हैं, बल्कि खलील और इब्नुल अरबी वगैरह उन्होंने कहा कि अरबी लुगत के अंदर ये इस्तेमाल ही नहीं होता। इस्तवा के इस्तवा बेमाना इस्तौला,
یہ اس کا عربی لغت کے استعمال کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا اپنی جگہ پر کافی طویل ہے، اس طرح میں نے صرف اشارے کر دیے ہیں یہ دلائل کی طرف۔ قرآن، حدیث، اجماع اور عقل اور فطرت، یہ سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اوپر ہے۔ آگے کچھ حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ لکھ دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتنی واضح ایک دلیل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، تو وہ کہا کرتی تھی زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، کہ تمہاری شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے اہالی نے کی ہیں، باپوں نے کی ہیں، لیکن میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا اللہ نے کی ہے من فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر۔ تو کیا عقیدہ تھا ازواج مطہرات کا، کتنی واضح یعنی دلیلیں ہیں، یہ قرآن میں تفصیل موجود ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح جو ہے نا یہ حدیثیں ہیں۔ اگلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جب مخلوق پیدا کی نا، کتب عندہ فوق عرشہ ان رحمتی سابقت غضبی۔ کتاب سے مراد کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس طرح یہ کتابیں ہیں، کیونکہ عربی کے اندر کتاب جو ہے نا یہ مکتوب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے لغت کے اندر۔ کتاب بمعنی مکتوب، یہ جو خط ہوتا ہے نا، خط، ان کو مکتوب کہتے ہیں عربی کے اندر، کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کتاب بمعنی مکتوب، چاہے وہ ایک کاغذ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی۔ بعض لفظوں کے تسبق یا سبقت بھی ہے، تو اس سے استدلال اس طرح ہے، یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ عندہ فوق عرشہ، فوق عرشہ، عندہ فوق عرشہ، اس سے لازم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، تو وہ مکتوب اللہ کے پاس ہے اس کے عرش کے اوپر۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ سب سے اوپر ہے۔ اس میں اللہ کی شان نکلتی ہے، شان ثابت ہوتی ہے اللہ کی عظمت اور شان، کہ سب سے بلند، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کے اندر علو کے بارے میں جو دلیلیں ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا جزئیات، فردن دلیل، یعنی ایک آیت وہ دلیل، حدیث دلیل، یہ تو جزئی کے اعتبار سے تو بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی۔ ایک ہوتا ہے انواع، یعنی دلیلوں کی جو انواع ہیں یہ تقریباً 20 بن جاتی ہیں، یعنی 20 قسم کی دلیلیں۔ مثلا یہ ایک قسم بن گئی جس میں استوا کا لفظ آیا ہے، استوا علی العرش، یہ ایک دلیل بن گئی، ایک نوع ہے یہ دلیل کی، کیونکہ نصوص زیادہ ہیں اسی کے متعلق، یہ ہو گئی اس کی دلیلیں علیحدہ، لیکن یہ ایک قسم ہے دلیلوں کی۔ اس طرح مثلا جن دلیلوں کے اندر فوقیت کی صراحت ہے، فوقیت کی، یخافون ربہم من فوقہم، تو یہ ایک نوع بن گئی علیحدہ۔ ایک عروج کا لفظ جن میں ہے، تارج الیہ الملائکۃ والروح، تو یہ بھی ایک نوع بن جاتی ہے دلیلوں کی۔ اس طرح صعود کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اس طرح رفع والعمل الصالح یرفعہ الیہ، یہ بھی ایک قسم بن جاتی ہے علیحدہ۔ یا جن میں لفظ علو آیا ہے، علو، یہ بھی ایک قسم بن جاتی ہے۔ دلیلیں تو بہت زیادہ ہوں گی، آیت الکرسی کے آخر میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ ایک نوع بن گئی۔ اس طرح اگر انواع جمع کی جائے نا، دلیلوں کی انواع، تو یہ 20 بن جاتی ہیں۔ یہ اہل علم نے لکھی، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ملخص لکھی ہوئی ہیں، خلاصہ، قصیدہ نونیہ کے اندر تفصیلی ہیں۔ اس طرح ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الصواعق المرسلہ، 4 جلدوں میں، اس میں سب سے زیادہ بسط کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، اور طویل کرنے والوں کا خوب رد کیا گیا ہے۔ اس طرح جنت کے بارے میں جنت الفردوس، یہ اوسط الجنہ، اعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن،
یہ فوقہ عرش الرحمان، اب ظاہر ہے کہ رحمان عرش کے اوپر ہے۔ یہ معتزلہ جہمیہ عرش پر بھی ایمان نہیں تھا ان کا، عرش کی تعویل کرتے تھے ملک کے ساتھ، ملک۔ تو اہل سنہ کے نزدیک عرش جو ہے نا ایک وجودی شے ہے، عرش، اور قوائم والا ہے، اور قبہ نما ہے، قبہ نما، آسمان جس طرح زمین کے اوپر قبہ نما ہے، اور اسی طرح دوسرا آسمان پہلے آسمان کے اوپر قبہ نما، اور ساتواں آسمان سارے آسمانوں کے اوپر قبہ نما، اور عرش یہ سارے آسمانوں کے اوپر قبہ نما ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، شروع میں پہلی جلد کے اندر ہی، اور کتاب العلو ذہبی کی اس میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ کتاب جو ہے عرش الرسالۃ العرشیہ امام ذہبی کی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یہ کافی اتنی موٹی جلدیں ہیں۔ عرش کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان سب میں جو ہے نا عرش کے بارے میں لکھا ہے، اور قوائم کا تو صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر ہے، فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، ایک روایت میں جانب کا لفظ بھی آیا ہے کہ عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ اٹھنے کے بعد ہے، تو یہ واضح ہے بالکل۔ اور یہ دونوں ویسے ان کی طویلیں صحیح نہیں ہیں، عرش کی ملک کے ساتھ طویل کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ملک تو بادشاہی یہ اللہ کی صفت ہے، بادشاہ ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن عرش یہ مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے۔ عرش ایک حدیث ویسے آتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ابو میلک کی دعا کے اندر یہ لفظ آیا ہے، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام و ملکک الذی لا یضام و بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک، ملأ ارکان عرشک، اس سے پتہ چلا کہ عرش کے ارکان ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر ہے، حاملین تری الملائکۃ حافین من حول العرش، اس طرح حاملین عرش وہ بھی ہیں فرشتے، یحمل عرش ربک یومئذ فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے قیامت والے دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائیں گے۔ تو ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے ہمیں، عرش کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، اور اللہ جو عرش پر مستوی ہے اس استوا کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، استوا کی کیفیت یہ بلا کیف ہم یہ کہیں گے، جتنا بتا دیا گیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں باس و قرید کرنے سے پرہیز کرتے ہیں سلف۔ تو آگے جو ہے نا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں سورج کے بارے میں آیا ہے کہ تحت العرش جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے سورج، تستاذن فی السجود فیوزن لہا فی السجود کأنہا قد قیل لہا ارجعی من حیث جئت فتطلع من مغربہا۔ یہ تحت العرش کا ویسے لفظ ہے، اس حدیث کے اندر جو ہے نا دوسری روایتوں کے اندر ہے، تو یہ ہی باب کے ساتھ مناسبت ہے کہ اس حدیث کے اندر سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں بھی ویسے تفصیل ہے، اہل علم کا کوئی اختلاف بھی ہے، اور کئی اس حدیث کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ کا تو اس پر ایمان ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، چونکہ آپ اس وقت مدینے میں تھے جب یہ فرمایا ہے، تو مدینے کے حساب سے جو ہے نا جب سورج غروب ہوتا ہے مثلاً، تو جب نصف رات ہوتی ہے مثلاً، کیونکہ تذہب لفظ ہے نا کہ جاتا ہے حتیٰ کہ جب اپنے مستقر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کے جانے کی انتہا ایک مستقر پر ہو جاتی ہے، تو وہ مستقر کہاں ہے؟ وہ ہے تحت العرش۔ جب وہ سورج تحت العرش ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عرش جو ہے نا اس کے اوپر ہوگا۔ عرش وہ سورج کے اوپر ہے، اوپر سے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ملاصق ہے، ملے ہوئے ہیں، کیونکہ فوقیت لفظ جو ہے نا یہ فاصلہ ہوتا ہے، یہ فاصلہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو،
تو سورج کے بارے میں تو ہمیں اتنا مشاہدہ بھی ہے کہ وہ آسمان سے بھی نیچے ہوتا ہے، آسمان سے نیچے، پہلے آسمان سے نیچے، یہ آگے ساتوں آسمان کا جو سارا فاصلہ ہے، تو جب پہلے آسمان سے نیچے ہوتا ہے سورج تو پہلا آسمان ہوا سورج کے اوپر، اب دوسرا آسمان چونکہ پہلے آسمان کے اوپر ہے تو وہ بھی سورج کے اوپر، پھر تیسرا آسمان وہ بھی سورج کے اوپر، ساتوں آسمان سورج کے اوپر ہی ہیں، چونکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے عرش، تو عرش گویا کہ سورج کے اوپر لازمی ہو گیا نا، تو سورج جو ہے نا یہ تحت العرش ہو گیا، تحت العرش۔ تو یہ جس جگہ پر سورج سجدہ کر کے اللہ سے اذن مانگتا ہے نا آگے جانے کی، وہ ایک کوئی خاص جگہ، قرآن میں جو کہا نا والشمس تجری لمستقر لہا لمستقر لہا، تو اس مستقر کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ یہ اس کا مستقر ہے۔ تو اس کی اصل کیفیت تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیا